کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں جو لوگ تقدیر کے منکر ہیں یا تقدیر کے جو معاملات، مسائل، احکام اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمائے ہیں، ان کو میں عرض کر رہا تھا۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے اس آیہ مبارکہ کے تفسیر کی ضمن میں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر امت میں مجوسی ہوتے ہیں، ہر امت میں مجوسی ہوتے ہیں۔ اس امت کے مجوسی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی تقدیر نہیں، ان میں سے جو شخص مر جائے تو اس کے جنازے پر مت جاؤ، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو، وہ دجال کی جماعت ہے اور اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ ان کو دجال کے ساتھ لاحق کر دے، یعنی ملا دے۔ اگلی حدیث پاک سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، اس کائنات میں بڑے بڑے کمال کے مصنف گزرے، بڑے بڑے رائٹر گزرے۔ میں اس وقت تدریسی کورس کر رہا تھا، ٹیچنگ کورس کر رہا تھا گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج ادھر چنگی مرصدوں سے۔ یہ آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت مجھے ہمارے پروفیسر صاحب نے ایک کتاب انہوں نے ریفر کی تھی، انہوں نے کہا کار ڈنگی کر کے، کار ڈنگی وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اس مصنف کی انہوں نے کتاب کی تھی تجویز کہ یہ آپ کتاب پڑھیں، یہ بندہ مصنفوں میں، رائٹرز میں اس بندے کا ایک بڑا یونیک مقام ہے اور یہ بندہ تحریر کرتا ہے تو کمال کر دیتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ، اگر ہم اسلامی اسکالرز کی بات کریں، رائٹرز کی بات کریں تو حضرت امام غزالی علیہ رحمہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ، بڑے بڑے مصنف گزرے، لیکن کوئی بھی ایسا ابھی تک رائٹر نہیں آیا اس کائنات میں جو یہ کہے کہ جو میں نے کہہ دیا نا بس یہی ٹھیک ہے، باقی سارا غلط ہے، جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سارا۔ کوئی مقرر یہ نہیں کہتا، کوئی رائٹر یہ نہیں کہتا۔ یہ صرف دو شخصیات کہہ سکتی ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک، ایک اس کے حبیب، وہی ٹھیک ہیں، وہی سچے ہیں، باقی سارا غلط ہے۔ جو اللہ رسول ارشاد فرمائیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے جو ان کی مخالفت کریں گے وہ مجوسی نہیں تو اور کون؟ آج نا جی تحقیق کا کیڑا ہمارے دماغ کے اندر آ گیا، ہمیں ہر چیز نئی چاہیے، نظریہ نیا چاہیے، گھر نیا چاہیے، کپڑے نئے چاہیے، سوچ نئی چاہیے، عقیدہ نیا چاہیے، مذہب نیا چاہیے۔ اور اللہ کے نیک بندے، جو تو ان کی وجہ سے جو انکار کر رہا ہے نا، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کن ہستیوں کا انکار کر رہا ہے جن کی بات غلط نہیں ہوتی، جس کتاب کی ابتدا میں ہی کہہ دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اب جو اس کی مخالفت کرے گا، اللہ رسول کی مخالفت کرے گا، وہ ایسا بندہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ بندہ مجوسی ہے، وہ مرد ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت نہیں کرنی، وہ دجال کی جماعت ہیں، اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ ان کو دجال کے ساتھ ملا دیں۔ دوسری حدیث پاک یہ بھی سنن ابو داؤد شریف کی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدریہ کون ہے جی؟ جو منکر تقدیر ہیں، جو کہتے ہیں تقدیر تقدور کوئی نہیں ہوتی، یہ کوئی نہیں لکھا لکھا ہوا۔ اس امت کے مجوس یعنی آتش پرست یہ دو خدا مانتے ہیں، ایک یزداں جو نیکی پیدا کرتا ہے، ایک اہرمن جو بدی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح
منکرین تقدیر بھی دو خالق مانتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، دوسرا انسان۔ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان اپنا فعل پیدا کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہم کرتے ہیں یہ کہتے ہیں اثر نو پیدا ہوتا ہے، اس کی کسی کو کوئی بات نہیں ہے، ہم خود خالق ہیں ان چیزوں کو۔ ہر ایک ہمارا فعل ہم کوئی بھی کرتے ہیں، ہم کسی سے پیار کریں تب، ہم کسی سے نفرت کریں ہاں تب، ہم کسی کا بھلا کریں تب، ہم کسی کی دشمنی کریں تب، یہ ہر ایک چیز کا ہم خود خالق ہیں۔ اس لیے منکرین تقدیر کو مجوسی فرمایا۔ آقا جی نے فرمایا اگر یہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت مت کرو، اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے مت پڑھو، ان کے جنازوں پہ نہیں جانا۔ حضرت زندگی میں انسان اگر اپنے پیمانے درست کر لے نا جی، دوستی یاری کے، اس دنیا کے اندر جو میری معلومات کے مطابق ہمارے قریب زمانے کے اندر جو گزرا ہے نا جی، سب سے طویل العمر شخص غالباً عبدالغفور صاحب نام تھا ان کا، شاہ صاحب تھے، ایک اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، ان کی 150 سال عمر ہوئی تھی، وہ 150 سال ہو کے فوت ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک شخص یہاں پہ دیکھا 138 سال تھا وہ فوت، یعنی 150 سال سے اوپر انسان کی زندگی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ، اور آج کل تو بڑی جلدی سفر آگے طے ہو رہے ہیں۔ بندہ 100 سال یا 150 سال یا 200 سال کی زندگی کی خاطر ساری زندگی اگلی جہاں موت نہیں ہے، وہ بندہ اپنی اس دنیا کے اندر سیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے آگے کس کے ساتھ بیٹھنا، اس دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ بھلا کرنا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی ہیں، آپ کو عزت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ مجھے عزت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ میں مصلی پہ ہوں، آپ پیچھے ہیں، تو میری طاقت سے تو نہیں ہے، میرے اللہ کا کرم ہے۔ میں آپ کا منصب نہیں چھین سکتا، آپ میرا منصب نہیں چھین سکتے، لیکن ہماری آپس میں جو ہے وہ ملاقات یہ طے کر سکتی ہے کہ کل قیامت والے دن ہم یوں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے۔ کل قیامت والے دن ہمارا کیا تعلق ہوگا؟ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاون ہیں، تو کل قیامت والے دن اللہ ہمیں وہاں پہ اکٹھا کر دے گا۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، قرآن کہتا ہے اس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے، جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ اور یہاں پر دنیا کے اندر دنیا دار کی سائیڈ لے کر دیندار کو ذلیل کرتا ہے، کل قیامت والے دن دنیا دار کی کوئی نہیں چلنی ہوتے، دیندارہ دی موجہ ہونی ہے۔ کیوں ناظر صاحب تہاڈا منڈا پوترا حافظ بنے ہیں، اندہ اللہ کی نام دے گا؟ اللہ اندہ نام دے گا، اندے ماں پیو دے سر تے تاج پہنائے گا، اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا۔ یہ تاج کیوں پہنایا جائے گا؟ کہ ان کے بیٹے نے، ان کے بیٹے کے بیٹے نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ یہ پروٹوکول کس کی وجہ سے ہوا؟ قرآن کی وجہ سے۔ ایک پروٹوکول ملے گا۔ اب اچھا، یہ ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی جس کے پاس یہ انعام ہے، قرآن جس کے سینے میں، یہ اس کے پروٹوکول کی بات نہیں ہے، یہ اس کے ماں باپ کے پروٹوکول کی بات ہے۔ پھر آ جائیں گے علماء جنہوں نے اللہ کے رسول کا فرمان بھی اپنے سینے میں محفوظ کیا، اللہ کے دین کی حفاظت بھی فرمائی۔ اب اللہ ان کا پروٹوکول اور بڑھا دے گا۔ اگر آپ نے پڑھا ہو کہ جج کو پروٹوکول ملے گا، جنرل کو ملے گا، کرنل کو ملے گا، کونسلر کو ملے گا، یا ناظم کو ملے گا، یہ چیئرمین کو ملے گا، تو آپ مجھے بتائیے گا۔ اس دن کوئی دنیا دار بندے کی کوئی ویلیو نہیں بھائی، وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی چاہنے والوں کا دور ہوگا۔ اس دن کوئی دنیا دار مقام محمود پر نہیں ہوگا، اس دن حبیب خدا مقام محمود پر ہوگا۔ اس دن کوئی حاکم، کوئی بادشاہ، کوئی کسی کی کچھ نہیں چلنی، سارے لین حاضر کھلوتے ہوں گے۔ اس دن سرور دو جہاں، صدر کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ نہ صرف آپ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، جنت کا دروازہ بھی آپ ہی کھولیں گے۔
تو یہ تو ہماری اس دنیا کے اندر اپنی چوائس ہے کہ ہم کن کے ساتھ 100 فالوورز، فرینڈز، میوچل فرینڈز، یا 1000 یا 5000، وہ والے دوست جو صرف میسج کے اوپر آپ کے مرنے پہ کہیں جی انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف میسج کاپی کیا ہوتا ہے، وہ اسٹیکر بنا کے آگے بھیج دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ آپ کو 5000 دوست چاہیے یا صرف وہ 5 دوست چاہیے جو آپ کے جنازے میں آ کے آپ کے چارپائی کو کندھا دیں؟ یہ تو آپ نے خود جو ہے وہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا تو ہے، پکی بات، راہ کوئی بھی نہیں، جانا تو ہے، تو جانے کی تیاری کیسے کرنی؟ وہ افراد، وہ اشخاص جو آپ کے جنازے پہ بھی نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ آپ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، یا وہ اشخاص جو آپ کے جنازے میں آئیں گے؟ آپ نے اگر زندگی میں 5 دوست بھی ایسے بنا لیے نا جی، 4 پائے ہوتے ہیں، 5 دوست بنا لیے، چلو بدلتے رہیں گے، ہاں جی، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، جو آپ کے جنازے پہ آ جائیں۔ جو نہ آئیں بابو، مجھے یہ بتاؤ کل حشر والے دن اس دنیا سے رسوائی کے ساتھ ہی جائیں گے۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک دوست نے شام سے ان کو خط لکھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو جواب لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم تقدیر پر نکتہ چینی کرتے ہو، اب تم مجھے خط نہ لکھنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کی تکذیب کریں گے۔ سنن ابو داؤد۔ اب وہ انہوں نے کس کو منع کر دیا؟ اپنے دوست کو، جس کے ساتھ یاری تھی۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، آپ اللہ رسول کی نہیں مانتے، میرا کوئی یار نہیں، دوڑ جاؤ، کوئی یاری نہیں۔ یاری کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی ذات، دشمنی کا معیار بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات۔ بس جن کے ان کے ساتھ ہے، جو ان کا وفادار ہے ہمارا دوست ہے، جو ان کا وفادار نہیں ہمارا دشمن۔ ہماری دوستی، ہمارا پیار بھی اللہ رسول کے لیے، ہماری نفرتیں بھی اللہ رسول کے لیے۔ ہمارا اپنا ذاتی کیا ہے جی؟ کم از کم مر جائیں گے دنیا سے۔ حضرت جنہوں نے 4 بندوں نے ہم سے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنا ہے، اس کی لاج رکھتے ہوئے اتنا تو کہہ دیں گے نا، بندہ چنگا سی، اللہ انہیں مغفرت کر۔ اگر ہم اللہ رسول کے یاروں کے ساتھ لگا لیتے ہیں یاری۔ اب مجھے یہ بتائیے، پاکستان کے اندر کتنے مسلک ہیں؟ بے شمار مسلک ہیں، جو بندی بھی ہے، وہابی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، اہل حدیث بھی ہیں، غیر مقلد بھی ہیں، سنی بھی ہیں، یعنی سارے ہیں۔ حضرت علامہ استاد العلماء مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مسلک کیا تھا؟ سنی تھے۔ اگر آپ میں سے کسی نے ان کے جنازے میں شرکت کی ہے تو آپ نے منظر دیکھا ہوگا، کوئی ایسا مسلک کا بندہ نہیں تھا، کوئی مسلک، وہ وہابی ہوں، غیر مقلد ہوں، اہل حدیث ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ شیعہ ہوں، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس بندے کے جنازے پہ نہیں گیا۔ پھر ہر شعبہ ہائے زندگی سے، وکیل بھی، جج بھی، ڈاکٹر بھی، نیچے مزدور طبقہ بھی، پھر مذہبی طبقہ بھی، پیر بھی، عالم بھی، حافظ بھی، قاری بھی، مدرس بھی، طالب علم بھی، ہر مکتبہ فکر سے گیا۔ مجھے یہ بتائیے، مولانا خادم حسین رضوی کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ وہ اس کو سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے یا اس کے سینگ نکلے ہوئے تھے جو دیکھنے کے لیے گئے؟ وہ ساری دنیا کیوں کٹھی ہوئی؟ باوجود اس کے کہ ملک پاکستان کے قانون کے مطابق ان کے جنازے میں شرکت کرنا غیر قانونی ہو چکا تھا، پیمران نے اس پر پابندی لگا دی تھی، میڈیا نے بالکل بند کر دیا کہ خبردار اس بندے دی جنازے دی کوریج نہیں ہوئے گی، لیکن ایمان سے بتائیے گا مجھے وہاں پر ساری دنیا کیوں کٹھی ہوئی تھی؟ اللہ رسول کا وفادار تھا، اللہ رسول سے محبت کرنے والا تھا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے تھے جب ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا، یعنی تکلیفیں پہنچائی گئیں بادشاہ وقت نے، ظاہری بات ہے طاقتور لوگ ہیں، طاقتور لوگوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جب ان کو
مارا نا جی، تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا، سبحان اللہ، حضرت سینکڑوں سال گزر گئے، وہ جملہ آج بھی اسی طرح ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، بادشاہ وقت فکر نہ کر، ہمارے جنازے فیصلہ کر دیں گے کہ کون جیتا کون ہارا، ہمارے جنازے فیصلہ کر دیں گے۔ گورنر کا جنازہ اٹھا، مولوی پڑھانے والا کوئی نہیں ملے، ایک درویش تھا، جنازہ اٹھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لاہور کی تاریخ میں اس سے بڑا جنازہ میرے علم میں نہیں، میرے علم میں نہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے غازی علم دین کا جنازہ تھا جی، اور پاکستان بننے کے بعد تاریخ پاکستان کے اندر مولانا خادم صاحب کا جنازے جیسا کوئی جنازہ نہیں۔ جنازوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ آپ کو مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔